بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويحشره إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق الله مولانا العظيم. اس سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم النوال قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم ڈرو اپنے پروردگار سے، تم ڈرو اپنے پروردگار سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم النوال رب کا لفظ اکثر جگہوں میں ذکر زیادہ فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق۔ یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ زیادہ ذکر فرما رہے ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے، رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یا رب لفظ رب اس لیے لا رہے ہیں کہ میں تمہارا محسن ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ ایک گنا ساتھ ساتھ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یا ایک دعویٰ کے ساتھ ساتھ بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کیوں ڈرنا چاہیے، کیونکہ میں تمہارا مربی ہوں۔ اگر تمہارا نظام بند کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں تمام صفات کا لائق ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات اللہ کے لیے ہیں۔ ایسے اللہ رب جو کیا ہے رب العالمین، یعنی پورے کائنات کو پالنے والے ہیں، پورے کائنات کو پالنے والے ہیں۔ تو پورے کائنات کو پالنے کے لیے علم محیط کی ضرورت ہے کہ ہر ذرے ہر جاندار پر اس کا علم ہو، ورنہ اس کو رزق کیسے پہنچائیں گے اگر اس کو معلوم نہیں کہ یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، یہ زندہ ہے، یہ مر چکا ہے، تو اس کو رزق کیا، اس کو رزق پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کو نہیں ہے۔ تو ذرے ذرے پر اس کا علم ہوگا تب وہ رازق بن سکتا ہے، رب بن سکتا ہے، پالنے والا بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم محیط کے ساتھ قدرت کاملہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ انسان آدمی بھوکا ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کو کیسے پالے گا، اس کو کیسے کھلائے گا؟ تو اس کے ساتھ قدرت کاملہ کی بھی ضرورت ہے۔ قدرت کاملہ کے ساتھ رحم کامل کی بھی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کو علم ہے کہ آپ بھوکے ہیں، ایک آدمی کو علم ہے کہ آپ بھوکے ہیں، اس کے پاس وسائل بھی ہے مگر اس کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مر جائیں
میں کیا کرتا ہوں فرق، تو پیسے بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور علم بھی ہے کہ یہ بھوکا ہے، مگر اس میں رحم نہیں ہے، تو رحم کامل نہ ہو تو وہ بھی رب نہیں بن سکتا۔ تو رب بننے کے لیے رحمت کاملہ ضروری ہے، رب بننے کے لیے قدرت کاملہ ضروری ہے، رب بننے کے لیے علم کامل ضروری ہے، اور قدرت کاملہ کے لیے حیات ضروری ہے۔ وہ زندہ ہوگا، جو زندہ نہیں ہوتا اس کے پاس قدرت کاملہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا، ہاں، تو قدرت کاملہ کے لیے حیات ضروری ہے، وہ صرف وسائل نہیں بلکہ جاندار ہونا۔ اگر آپ مر جاتے ہیں، آپ کے گھر میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، تو آپ کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ کروڑوں اربوں روپے تمہارے گھر میں موجود ہے، اور تمہیں پتہ ہے کسان آدمی بھوکا ہے، تم مر گئے، جب تم مر گئے تو اب ان کو کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ حیات بھی ضروری ہے، حیات کاملہ بھی ضروری ہے، اچھا بیداری بھی ضروری ہے۔ اگر تم ایک گھڑی بھی غافل ہوگے تو پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لا تأخذه سنة ولا لا تأخذه، سبحان اللہ، رب العالمین۔ رب کے اندر کتنا معنی، دیکھو ایک رب ہے، رب کے اندر رب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کامل ہو، علم مفید ہو۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے پاس قدرت کاملہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جس کے پاس رحمت کاملہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے غافل نہ ہوتا ہو، سوتا نہ ہو، لا تأخذه سنة ولا۔ تو رب ایک ہے، کون؟ اللہ۔ رب پالنے والا ایک ہے۔ جب پالنے والا ایک ہے، قدرت بھی اس کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، اور علم بھی، علم محیط بھی ان کے پاس ہے، تو پھر وہ جب سارا نظام ان کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر ڈر بھی اسی سے چاہیے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے اور پالنے والے سے، اپنے رب سے ڈرو۔ ایک گناہ عبرت میں دیتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کتا جانور وہ اپنے گھر والے کو جانتا ہے، گھر کے بچے کو بھی منہ نہیں لگاتا ہے، چھوٹے بچے کو، اتنے بچے کو جانتا ہے کہ یہ میرے محسن کا بیٹا ہے۔ ساری رات وہ کتا بیدار رہتا ہے، ساری رات وہ کتا بیدار رہتا ہے۔ کیوں؟ اتنا ٹکڑا روٹی کھلاتے۔ جس گھر میں وہ کھاتا ہے اسی گھر کی ساری رات حفاظت کرتے، ساری رات روٹی کھاتے۔ جب صبح کی اذانیں ہو جاتی اور رات گزر جاتی تو وہ سو جاتے، ساری رات جاگے رہتے۔ کیوں؟ اپنے محسن کے احسان کا احساس ہے، جانور کو بھی اپنے محسن کے احسان کا احساس ہے۔ انسان غافل ہے اپنے رب کے احسانات کے احساس نہیں کہ رب کی طرف سے میرے اوپر کتنے احسانات۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، حیوان کو بھی احساس ہے، حیوان کو بھی احساس ہے، اور کتنے کیسے وقت پر ڈیوٹی دیتے۔ آپ کہتے ہیں، آپ دیکھو مرغ کو ہم نے گھر میں رکھا ہے، جب اپنے علاقے میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے کھلے گھر ہوتے تھے۔ مرغ کو آپ کبھی گھر میں رکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیسے وقت پر ٹائم پر وہ اذان دیتا ہے۔ کمرے میں بند کر دو، پنجرے میں بند کر دو، بجلی بجھا دو، اس کے اوپر چادر ڈال دو، اپنے وقت پر جب گیا طلوع فجر ہوگا تو اسی وقت اذان دے گا۔
جب تہجد کا وقت ہوگا تو اسی وقت بھی اذان دیتا ہے، جب طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے اسی وقت بھی وہ اذان دیتا ہے، جب طلوع شمس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت بھی وہ اذان دیتا ہے۔ ہم نے آزمایا ہے۔ اچھا، جہاد میں ہم طلوع فجر کے لیے رمضان المبارک میں اذان دینے کے لیے کہ طلوع فجر، تو ہم کوئی ادھر دیکھتے تھے، طلوع مشرق کی طرف دیکھتے تھے طلوع فجر ہوا یا نہیں ہوا، ادھر گھڑی کو دیکھتے تھے نقشے کے مطابق، ادھر طلوع فجر کو دیکھتے تھے، ادھر مرغوں کے اذانوں کو سنتے تھے۔ یقین جانے جب طلوع فجر کا وقت ہوتا تو وہ ایسے زور شور سے، وہ جب طلوع فجر ہوتے ویسے تو اذانیں دیر سے نہیں دیتے، جب طلوع فجر کا وقت ہو جاتے تو یہ کئی بار دیگر مسلسل اذانیں شروع کر دیتے۔ دیکھو وہ بھی ڈیوٹی کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کو یکجا کر دیا، کیا کر دیا؟ انسان کی تباہی کا سامان مہیا کر دیا۔ کیسے؟ ہم نے ترقی کی، ایٹم بم بنایا، انسان کی تباہی کے اسباب مہیا کیے، انسان کے تباہی کے اسباب مہیا کر دیے، جنگی طیارے مہیا کیے، اس سے انسانیت کو تباہ کر دیا۔ انسانیت کی تباہی کے اسباب مہیا کیے، یہ ترقی۔ اسلام اللہ کا نظام وہ ایسا عجیب نظام ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر امن ہے، اس کے اندر امن ہے۔ سعودی عرب میں جاؤ، رات کے وقت پھرتے رہو، دن کے وقت پھرتے رہو، عورت رات کے وقت نکلے، مسجد نبوی جائے، مسجد حرام جائے، کوئی یہ خطرہ محسوس نہیں کرتی عورت کہ مجھے کوئی ہاتھ لگا دے، کسی کی جرت ہو جائے۔ اور یہ تو وہاں پورا نظام ہے بھی نہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور بعض تو وہاں گئے بھی ہیں، طالبان کی 6 سالوں میں افغانستان کے اندر جو تاریخی اور مثالی امن تھا۔ ہمارے دوست بختیار سے فرماتے تھے کہ وہ انجینئر تھے تو گئے تھے، اپنی پیر و مرشد کے ساتھ گئے تھے افغانستان طالبان کی حکومت کے دور میں۔ فرماتے تھے کہ ہم لاکھوں روپے بھی ساتھ لے گئے تھے امداد کے طور پر، سامان بھی، بسترے بھی اپنے ساتھ۔ تو سڑک کے کنارے ہم نے سامان اتارا اور ہم گئے سامان پر چادر بچھایا، اور ہم گئے کہ معلوم کر لیں کہ ہم ایسے مہمان آئے ہیں تو ایسے معلومات کی۔ واپس آئے، وہ چادر کسی نے نہیں اٹھائی۔ نسپاک میں انڈیا کے جی ایم نسپاک کو انہوں نے فرمایا کسی نے چادر نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں ہاں، اسلام امن، آشتی، محبت کا سبق دیتا ہے۔ البتہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا دفاع، اپنا تحفظ یہ بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی جان بچانے کے لیے قتل ہوا تو وہ بھی شہید ہے، اپنے مال بچانے کے لیے قتل ہوا تو وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون مالہ فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ وہ بھی شہید۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حیوانات میں یہ گزارش کرتا تھا کہ حیوانات کو یہ احساس اور ادراک ہے کہ ہمیں جو ٹکڑا کھلاتا ہے ان کی وفاداریوں کا احساس ہوتا ہے۔ جب مالک بلاتا ہے تو اس کے سامنے بلی ہو، کتا ہو، دم ہلا ہلا کے آ جاتا ہے۔
جو بھی ہو حیوان، جو کھلانے پلانے کے، ان کو احساس ہے کہ یہ میرا مربی ہے، یہ میرا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ مگر انسان کمزور ہے، اپنے پالنے والے کا احساس نہیں ہے کہ وہ میرا پالنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اور جب وہ ہمارے پالنے والے ہیں، ہمارے محسن ہیں، تو ہم نے ان کی ماننی، ان کی اطاعت کرنی۔ یہ عقل کی بھی کبھی تقاضا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر جان عقل والے، ان حیوان میں تو عقل تو نہیں ہے، شعور ہے، غیر عقل والوں کو بھی یہی ضرورت ہے کہ محسن کا احساس کریں۔ تو جس کے اندر ادراک ہو، اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا پالنے والا کون ہے، میرے اوپر اسی کا حق ہے، اور اسی کا حق ایسے ادا کریں گے عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی مقصد تخلیق عبادت ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر، مجھے رب سمجھ کر میرے سامنے جھکیں گے اور میری عبادت کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ عثمان میں انہی نعمتوں کی کہ میری کتنی نعمت، میں تمہارا رب، وبأي آلاء ربكما تكذبان، وہاں بھی رب کا لفظ ہے، وہاں بھی رب کا لفظ ہے، وبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکو گے؟ ایک نعمت دو ہے کہ آپ انکار کر لو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کی شمار شروع کر لو گے، اس کا حساب لگانا شروع کر دے، لا تحصوها، تو آپ اس کا میزانیہ نہیں لگا سکتے، آپ ان کا میزانیہ نہیں لگا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے، اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ اکبر۔ اس کا شکر آسان طریقہ، ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آسان ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، حیضناک عورت بھی کر سکتی ہے، جنب آدمی بھی کر سکتا ہے۔ ذکر الہی ہر حال میں لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، انسان کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آسان فرما دیتا ہے۔ بزرگ مثال دیتے ہیں انسان کو بدنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے۔ ہوا مفت ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ پانی کی ہے۔ ساری چیزوں سے سستا کیا ہے؟ پانی نہ ہو روٹی نہیں پکا سکتے، پانی نہ ہو استنجا نہیں کر سکتے، پانی سے نہیں ہٹا سکتے، پانی نہ ہو پیاس نہیں بجھا سکتے۔ تمام مسائل پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشکل کیا۔ اب سب سے سستا پانی، ہوا کے بعد ہوا مفت عام، اور ہوا کے بعد دوسری چیز پانی کی۔ اسی طرح روحانی طور پر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ذکر الہی کی ہے، اسی وجہ سے سب سے آسان عمل ذکر الہی ہے۔ کڑے ہو کر سکتے ہیں، بیٹھ کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، وضو کے ساتھ کر سکتے ہیں، بوڑھا کر سکتا ہے، جوان کر سکتا ہے، کر سکتے نہیں کر سکتا، جب تک موت نہ آئے زبان بند نہ ہو تو اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور مزے لیتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو اور مزے لیتے رہو۔ ہے ذکر کا مزہ اگر آیا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہر وقت میں ذکر کروں۔ کمزوری یہ ہے کہ ذکر میں ہم نے ابھی تک مزہ نہیں پایا، ذکر تو ذکر ہے۔ میں نے آپ کو بار بار سنایا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ اللہ ایک شیری نستنام، اللہ اللہ ایک شیری نستنام، شیر و شکر میں ہندوستان جانم تمام، اللہ اللہ یہ کیسے نہیں سنا، اللہ اللہ یہ کیسے نہیں سنا۔ اور معافی جب میں اللہ کہہ دیتا ہوں میرا سارا بدن شیر و شکر بنتا، میرا سارا بدن شیر و شکر بنتا۔ مولانا ہی سمجھتے حضرت علامہ نوشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں لکھتے ہیں باب حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی مٹھاس۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ عام لوگ، عام محدثین اس کا معنی کرتے ہیں کہ روحانی مٹھاس۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ صرف روحانی مٹھاس نہیں ہوتا بلکہ ظاہری مٹھاس بھی ہوتا ہے، جیسے چینی منہ میں انسان ڈال دیتا ہے۔ اہل ذوق کو ظاہری مٹھاس بھی زبان پہ محسوس ہوتا ہے جب اللہ اللہ کرتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر حال میں جہاد میں بھی ذکر کرتے، چڑھائی پہ چڑھتے اترتے، ہر حال میں ذکر کرتے۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے ذکر شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہو گیا، دشمن کو پتہ لگ گیا۔ کمانڈر نے بڑا منع فرمایا تھا اونچی آواز سے نہیں، دشمن کو پتہ چلا دے۔ سفر غزا کے سفر میں تھے، غزے کے سفر اونچی اونچی آواز سے جوش سے ذکر کرتے تھے، تکبیر کرتے تھے۔ ہاں سمجھ گئے؟ صحابہ کرام میدان جہاد میں بھی ذکر کرتے، یہی وجہ تھی کہ میدان جہاد میں بھی وہ سرشار ہوتے، مست ہوتے، گھبرانے والے نہیں۔ تاریخ میں لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں جب عیسائیوں پر حملہ ہوا، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی مسلمانوں کی، تو رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر تھی تاریخ والی، اور مسلمانوں کی تعداد 30,000۔ فتح میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، 1 مہینے تک تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمانڈر کرتے تھے، تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، یہ غلط تصور ہے۔ طاقت ہوتی تھی لیکن یہ غلط تصور ہے۔ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ طاقت کے بلبوتے پر، طاقت کے نقشے پر روس آیا، ذلیل ہو کر نکلا اللہ والوں کے مقابلے میں، اور امریکہ آیا طاقت کے نقشے پر،
انشاءاللہ دلیل ہو کر یہ مثالیں آج بھی خدا کی نصرتیں ایمان والوں کے ساتھ ہے، مگر ایماندار ایمان بھی ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم نے خدا کے ساتھ رابطہ کمزور کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے کہ فتح میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اس وجہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو کیا سنت چھوٹ گئی کہ مسواک، ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے، اس سے فتح میں تاخیر ہے، یعنی سب مسواک کرو۔ اب اتفاقاً سب نے مسواک شروع کر دیا، دشمن کا جاسوس آیا تو دیکھ رہے تھے کہ سب نے لکڑی گیا دانتوں پہ مر رہے ہیں، واپس چلا گیا کہ آپ نے کچھ نے رپورٹ دیا کہ وہ تو دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، ہمیں کار ہے۔ ان کو روب آیا، وہ شکست کا نہیں، مسواک کا کافروں میں تصور نہیں تھا۔ اب مسلمان نے جب مسواک شروع کر دیا، سارے مسلمان لگے وہ سب کے ہاتھ میں لگ گیا، دانتوں پر ایسے ایسے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب یہ دانتوں کو تیز کر رہے ہیں ہمارے کہانی کے لیے۔ لیکن ان کا ایمان یہ تھا کہ سنت ٹوٹ گئی، اللہ نے اس میں روک ڈالا، سمجھ گئے؟ آج تو ہم سنت سے گھبرا رہے ہیں، سنت سے۔ فرشتے جب میدان جہاد میں آئے تھے تو وہ بھی پگڑی ڈالتے تھے، اور ہمارے پگڑی والے پگڑی ڈالتے تھے، جو پگڑی والے نہیں ہوتے وہ تو نہیں ہوتے، سنت پہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل کچھ ہمارے دوست ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، حضور نے پڑھا، حضور نے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کتنی مرتبہ حضور بغیر نماز ٹوپی یا بغیر پگڑی کے نماز پڑھ چکے ہیں، اور زندگی میں کتنی مرتبہ پگڑی کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ بتاؤ۔ اگر وہ ثابت کر دیں کہ 5% زندگی میں 5% حصہ وہ بغیر پگڑی کے نماز پڑھ چکے ہیں اور 95% پگڑی کے ساتھ ہے، تو سنت کیا ہوگی؟ تم بتاؤ۔ وہ 5% تو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو حدیث کے ننگے سر پڑنے کی حدیث تو نظر آتی ہے، لیکن حضور کے بال کیسے تھے وہ نظر نہیں آتے، بال انگریزی رکھیں گے، اس کو وہ یہ خیال نہیں آتا کہ حضور کے بال کیسے تھے، وہ بھی حدیث میں ہے۔ حضور کا لباس کیسے تھا؟ نیچے پتلون پہنا ہوگا، اوپر سر ننگا کر دیا ہوگا، سر انگریزی ہوگا، پتلون پہنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے پہنتے تھے، وہ بھی تو حدیث میں ہے، وہ حدیث نہیں دیکھتے، کہتے ہم حدیث پر عمل کرتے، وہ حدیث نظر نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کیسی، حضور کے بال کیسے تھے۔ وہی بات نظر آتی ہے جو مسلمانوں کو لڑا دیتی ہے کہ دو مسلمان جس سے دوسرے کو چھو، وہی بات نظر آتی، وہی بات نظر نہیں آتی۔ کیا اگر حدیث پر عمل کرنے والے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بھی باندھ چکے، تو آپ کم از کم ہمیشہ کے لیے تو پگڑی باندھے، پھر کبھی کبھی ننگے سر پڑھو، تو ہم نے کب ڈنڈا اٹھایا ہے کہ تم ننگے سر نہ باندھو، لیکن عام زندگی حضور کی کیا تھی، اس کی سنت کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھ چکے ہیں، نہیں باندھ چکے، ان کو عام معمول پگڑی باندھنے کا تھا یا نہیں؟ پتے بچوں کے موقع پر خالی پگڑی باندھ دیا، روایات میں جمعے کے لیے لمبی پگڑی رکھتے تھے، 12 زرات،
عام طور پر جو کم پگڑی ہے اس کے لیے پھر حدیث نظر نہیں آتی. حضور سے پگڑی بھی رکھتے ہیں تو آپ کبھی پگڑی بھی کیوں رکھیں؟ سمجھ یہ بھی ایک جہاد ہے اس دور میں. میرے ایک مرید ہے کراچی میں تقریباً روزانہ فون کرتا ہے کلیکٹر میں. اب کلیکٹر کراچی میں ایسے ہی سمجھو جیسے یہاں ڈیفینس ہے جہاں بڑے بڑے سرداروں کی کوٹیاں ہیں. تو وہ بیچارہ گھر والوں سے پریشان پہلے داڑھی پوری نہیں کر سکتے. میں نے کہا داڑھی پورا کرنا ہو. داڑھی پورا کرنا شروع کر دے تو گھر میں لڑائی شروع ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمت کر لی. میں نے کہا بس آپ آنکھ کے شفا کر وہ جو کچھ کہنے دو اب لڑائی نہ لڑے ان کو کہنے دو وہ تک جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پگڑی شروع کی تو گھر والوں نے کہا تم تو مولوی بن گئے. تم تو مولوی بن گئے. پگڑی شروع کی. پگڑی ہمارے سارے معزز پہلے پہنتے تھے. پہنتے نہیں بھائی یہ خان نواب سب شملہ بھی رکھتے تھے. اب ستار خان نے ابھی تو شملہ یاد ہے وہ تو آج اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو کو توڑ میں تبدیل کر دیا. اللہ حفاظت فرمائے. اگر اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا ہو جائے تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں محبوب ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے محبوب اس کی ہر ادا محبوب. آج ہمیں اتباع سنت اسے نہیں سیکھی کہ ہمارے اندر اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے ساتھ جو پیدا کرنے کے لیے کثرت سے ذکر اللہ کرنا. کثرت سے جب اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا تو اللہ کا ہر محبوب تمہیں محبوب ہوگا اور اللہ کے محبوب کو یہ کہ ہر ادا تمہیں محبوب ہوگا. اپنے رب کو رب سمجھو. اپنے رب کو رب کس کو کہتے ہیں؟ پالا. اس کا شکر ادا کرنا ہماری اوپر ضروری ہے اور اس کے شکر کے ادا کرنے کا آسان طریقہ فرائض کی ادائیگی کے بعد شکر اللہ ہے کہ ہر حال میں آپ کر سکتے ہیں. آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.